ناظرین کرام السلام علیکم۔ دوسروں کو معاف کرنا بڑی ہمت کی بات ہے۔ یہ کام وہی کر سکتا ہے جو قوم کے ساتھ مخلص ہو، جو خدمت کے جذبے سے سرشار ہو، جو خیرخواہ اور ہمدرد ہو۔ معاف کرنے سے ہی قومیں آگے بڑھتی ہیں، ترقی کرتی ہیں۔ اب میں ماضی قریب کے اور غیر مسلم معاشرے کی بھی ایک مثال دیتا ہوں۔ دیکھیں، نیلسن منڈیلا نے اپنی قوم کی آزادی کے لیے طویل اور صبر آزما جدوجہد کی۔ 20 سال تک سلاخوں کے پیچھے رہے، قید تنہائی کاٹی، لیکن جب اقتدار میں آئے تو سب کو معاف کر دیا۔ جب تک ہمارے حکمران انتقامی کارروائیوں سے باز نہیں آتے، ذاتی انات ختم نہیں کرتے، پسند اور ناپسند کے کلچر سے نہیں نکلتے، اس وقت تک اس ملک پر خوف اور رعب کے سائے چھائے رہیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کو معاف کریں، ایک دوسرے کی غلطی کو درگزر کریں۔ ہر شخص اپنے گریبان میں منہ ڈال کر رکھے کہ اللہ نے ان کے کیسے کیسے عیوب پر پردہ ڈالا ہو۔ ہم مسلمان ہیں، دین اسلام نے ہمیں پردہ پوشی کا حکم دیا ہے کہ دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالیں۔ گندی مکھی نہ بنیں جس کی سینکڑوں آنکھیں ہوتی ہیں، اس کے باوجود وہ گندگی اور پھوڑے پھنسی پر ہی بیٹھتی ہے۔ اگر ہم کامیاب افراد کی زندگی کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے وہ سب درگزر اور معاف کر دینے کی صفات رکھنے والے تھے۔ لہٰذا آپ بھی معاف کریں، غصے پر قابو رکھیں، پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ شہر میں کہیں جا رہے تھے کہ کسی نے پتھر مارا، لیکن شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ چلتے رہے۔ ساتھی نے پوچھا کہ آپ نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا؟ تو انہوں نے کہا، اگر میں پیچھے مڑ کر لوگوں کو جواب دینے لگ جاؤں تو اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکوں گا۔ لہٰذا آپ بھی آگے ہی بڑھتے رہیں، معاف کریں۔ انتقام سے ترقی نہیں ہوتی، معاف کر دینے سے کامیابی ملتی ہے۔ آپ بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آج ہی سے معاف کر دینے کی عادت ڈالیں۔ اس ملک میں دو قسم کے شہری ہیں، ایک وہ جو قانون کی پاسداری کرتے ہیں اور دوسرے وہ جو کسی آئین قانون ضابطے کو نہیں مانتے۔ قانون ماننے والوں میں بھی آگے کئی شیڈز ہیں۔ کوئی ٹیکس چوری کرتا ہے، کوئی ٹریفک کے اشارے کی خلاف ورزی کرتا ہے، کوئی دفتر میں کام چوری کرتا ہے، کوئی بجلی گیس کی میٹر لگوانے کے لیے پیسے دیتا ہے، کوئی سرکار کی دی ہوئی مختلف رعایتوں سے غلط فائدہ اٹھاتا ہے، اور کوئی اپنے گھر کے آگے سڑک کے حصے کی زمین گھیر لیتا ہے۔ مگر یہ لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی بہرحال قانون کی ڈور سے بندھے ہیں۔ اس نظام کے بھلے یہ خلاف ہوں اور اسے ناانصافی اور استحصال پر محمول کرتے ہوں اور اس سسٹم کے خلاف اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر بکواس بھی کرتے ہوں، مگر اس کے باوجود یہ آئین قانون سرکار کے تابع ہیں۔ یہ 1 مہینہ بجلی کا بل نہ دیں تو ان کی بجلی کٹ جاتی ہے، بچے کے اسکول کی فیس نہ دیں تو بچوں کو اسکول سے نکال دیا جاتا ہے، گھر کے کرائے میں تاخیر ہو تو مالک مکان سامان اٹھا کر باہر پھینکوا سکتا ہے، کسی پلاٹ کی قسط لیٹ ہو جائے تو جرمانہ بھرنا پڑتا ہے، سرکار کے خزانے کو نقصان پہنچائے تو انکوائری بھگتنا پڑتی ہے، ٹیکس چوری پکڑی جائے تو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں۔ غرض کے گاڑی کے ٹوکن ادا کرنے سے لے کر عمارتی قوانین کے تحت مکان بنوانے تک یہ لوگ بادل خدا نخواستہ ہی صحیح مگر قانون پر رو دھو کے عمل کرتے ہیں، یا یوں کہیے کہ ان سے عمل کروایا جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ملک میں خوش دلی سے قانون پر عمل کرنے والے اچھے شہری موجود نہیں۔ ایسے لوگ کم یا زیادہ بہرحال ہر معاشرے میں موجود ہوتے ہیں، مگر فی الحال ہم ایسے شرفاء کو ان کے حال پر چھوڑتے ہیں۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو سرے سے اس نظام کو ہی باطل سمجھتے ہیں۔ آئین، ریاست، حکومت، ادارے، کوڈ آف کرمنل پروسیجر، ضابطہ فوجداری نما چیزیں ان کے نزدیک خرافات ہیں۔ ان کے نظریے کی روح سے سرکاری احکامات کی روگردانی گناہ کے زمرے میں نہیں آتی۔ ملکی سرحدوں کو کاغذ پر کھینچی گئی ایک لکیر سے زیادہ اہمیت نہیں دیتی، اس لیے اسمگلنگ حلال اور ٹیکس حرام ہے۔ ان لوگوں میں بھی البتہ آگے کئی شیڈز ہیں۔ یہ لوگ جو سرکار، ریاست اور آئین وغیرہ پر یقین نہیں رکھتے، ان میں سے کچھ کو مجبوراً ملکی قوانین پر عمل پیرا ہونا پڑتا، کیونکہ آخر کو ملک میں رہنا بھی تو ہے۔ مگر کچھ لاڈلے ایسی بھی ہیں جن پر کوئی ملکی قانون لاگو نہیں ہوتا، آئین کی تمام شکیں ان کے آگے بے بس ہیں، ادارے بھی ان کی ٹھوڑیاں پکڑ کر محنت ترلا کر کے ہی اپنی عزت بچاتے ہیں۔ یوں تو یہ لوگ ہر قسم کی آزادی کے خلاف ہیں، مگر خود انہیں تمام آزادیاں حاصل ہیں۔ یہ وہ پیغام ہے جو ہر شہری کو اب سمجھ لینا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔